नाज़रीन मैं इसलिए मेवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, आपसे वही गुजारिश कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन कराम, ज़ेरे नज़र जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये वसीम बदामी साहब का शो है और अलीम खान साहब जो हैं वो उसमें मदऊ हैं। नाज़रीन कराम, ये वही अलीम खान है जो इमरान खान साहब की देरीना साथी हुआ करते थे और आपको याद होगा कि जलसों में बड़े शोला फशानी और बड़े बुलंदो बांग तकरीरें और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को धमकियां चैलेंजेस देना, और आज उसी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की गोद में जाकर ये बैठे हुए हैं। अपनी पार्टी जब से बनाई है इन्होंने, खान पर जब मुश्किलात आई हैं तो नाज़रीन कराम आप ज़रा ये इंटरव्यू देखिए। इसमें वसीम बदामी ने जो है इन पर जो ताबड़तोड़ जो सवालात किए हैं, आप देखें कि आज कैसे ये आए बाएं शाएं कर रहे हैं। उसके बाद फिर इसके ऊपर बात करते हैं। ये इलेक्शन आपने देखा है कि जब बतौर मजमूई ऐसा आपने इलेक्शन देखा है कि जब 16 दिन बाकी हो इलेक्शन में और माहौल ये हो, मतलब मैंने जितने भी इलेक्शंस कवर किए मैं कहूँ सबसे ठंडा इलेक्शन मुझे ये लगता है। ये बात ठीक है, मेरे ख्याल में शायद मौसम का भी असर है लेकिन अदरवाइज भी क्योंकि एक मेजर जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके जो कैंडिडेट्स हैं वो उस तरह एक्टिव नहीं है। हल्कों में तो है लेकिन एक्टिव नहीं है, शायद उनके पास वो निशान भी नहीं है, उस वजह से भी उनकी एक्टिविटी जो है वो काफी स्लो है। हम चूंकि एक्टिव नहीं है, उनको एक्टिव होने नहीं दिया जा रहा। वो एक्टिव होते हैं तो अंदर चले जाते हैं। मेरे ख्याल में कुछ जगहों पे तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ज्यादातर जो ओवरऑल नजर आ रहा है वो ये है कि जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं शायद उनके लिए ये पहला इलेक्शन है। एक मिसाल के तौर पे चेयरमैन साहब का नाम ले लेता हूँ, बैरिस्टर साहब जो है वो मैं उनको नहीं जानता कि उनका पीटीआई से क्या ताल्लुक है, उनका कोई ताल्लुक भी नहीं था। तो अब अगर वो चेयरमैन बने तो क्या उसके दरमियान में कोई और ऐसा पीटीआई का मेंबर नहीं था जो उनकी जगह पे चेयरमैन लग सकता? रिलेटिवली बेहतर रविश नहीं कि कम से कम भाई का बेटा, बहन का बेटा, बीवी, इसको ऐसे को किसी को क़यादत नहीं दी। रिलेटिवली बेहतर रविश नहीं है? जी, मैं तो पार्टी लीडरशिप की बात कर रहा हूँ कि पार्टी लीडरशिप में जो लोग आपके साथ चले हों, पुराने हों, जो जिसकी पार्टी के लिए खिदमात हों, ये उनको ओहदे मिलने चाहिए। बहुत सारे लोग जो फेस हैं या वो जेल में हैं या वो हिजरत करके आपकी तरफ आ गए हैं, तो फिर कोई बचा ही नहीं है, तो फिर उन्होंने बाद में ना खासा नए चेहरों को दिया टिकट। वरना ऑफ कोर्स वो भी यही चाहते हैं कि अपने पोस्टर बॉयज को बल्ले से ठीक महरूम किया गया एक इस पार्टी को। आपके ख्याल में? मैं अखलाकी तौर पे समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। कानूनी तौर पे ये ठीक है। आपका चूंकि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से वास्ता रहा है मेंबर्स ने, तो पीटीआई ने होता है एक आइडियल इलेक्शन ना कराया हो जैसा होना चाहिए पेपर के मुताबिक, लेकिन क्या वैसा ही नहीं कराया जैसा पाकिस्तान की सियासी जमातों में होता है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर वो लाहौर में ही वो इलेक्शन करा लेते, वो कराची में करा देते, उनका 6 बंदा जमा होता है, पुलिस पहुंच जाती है, इस्लामाबाद में करा देते, उनकी गैदरिंग होने का दी जाए। ये जिस तरह ये बात एक फैक्ट है कि 9 मई में जो बंदा भी जिसके खिलाफ भी नाकाबिल तदीद शवाहिद उसको जरूर सजा होनी चाहिए, इसी तरह ये भी एक फैक्ट होना चाहिए ना कि 9 मई की आड़ में भी किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। तो अगर 9 मई वजह है तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स, जिस मिसाल के तौर पर एक मिसाल है शेख रशीद, अ रैंडम एग्जांपल, ही वाज नॉट इवन इन द कंट्री व्हेन 9th of May happened, yet he is in jail। ऐसी बहुत सारी और एग्जांपल्स भी हैं, तो जिसकी वजह से इल्जाम लगता है कि भाई ये इसकी जवाज बनाकर बहुत सारे लोगों का इंतखाबी सियासत में रास्ता ही बंद कर दिया। मैं बिल्कुल आपसे 100% मुत्तफिक हूँ। जो शख्स 9 मई के वाकयात में मुलव्वस नहीं था उसको बिल्कुल किसी तरह भी उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए, और उसको अपनी वफादारी तब्दील भी जबरदस्ती नहीं करानी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लाहौर में से अगर आपके 45 कैंडिडेट थे, 2 या 3 बंदे हमारे पास आए, ठीक, तो इसका मतलब है कितना को प्रेशर था? सिर्फ उन्हीं 3 पे प्रेशर था, तो वो बाकी कहाँ हैं? कौन सी पार्टी में गए हैं? तो किसी पार्टी में नहीं गए। बट देयर वर फ्यू केसेस जिसने आपके केस को बड़ा एम्बिगुअस बनाया। आई अगेन जस्ट रैंडम एग्जांपल, फवाद चौधरी, वो नजर आए उस इशाइये में पहले अजीब मुंह छुपाते, फिर अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर आया अजीब शर्मिंदा से, जैसे कोई बहुत ही जबरदस्ती काम करा, और फिर उन्होंने पार्टी से प्रैक्टिकली फॉर ऑल प्रैक्टिकली बिल्कुल ला ताल्लुक हो गए। इसकी बिना पर एक केस बिल्ड हुआ कि यार इसको जबरदस्ती जो है ना इन 2 इज्तिमात में आना पड़ा था। अली जैदी बीइंग अनदर एग्जांपल। सो इन केसेस ने, आई हैव जस्ट कोटेड 2 एग्जांपल, इसको मजीद क्रेडिबिलिटी थी इस इल्जाम को कि यार जबरदस्ती हो रहा है काम। देखिए, फवाद साहब को हमने भी पहले दिन ये कहा था कि अगर आप, जब डिनर हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, जी, कि अगर आप विलिंगली नहीं आ रहे तो बराए मेहरबानी कोई आने की जरूरत नहीं है। बट दिस इज वन एक्सेप्शनल केस, वरना many people got rid of jail। अली जैदी साहब is out, he is a free man at least now। तो बहुत सारे लोगों ने, यानी ये जरा समझा दें इसको मासूमाना सवाल है आसान करके कि एक बंदा है मिस्टर ABC, मैं मिस्टर X कहने लगा था, फिर मैं कहा वो जरा रिजेम्बलेंस हो जाएगी एग्जाम्पल में। मिस्टर A है कोई कि जिस पर इल्जाम है कि उसने 9 मई किया है जिसकी वजह से वो जेल में है। वन फाइन डे ही कम्स आउट ऑफ द जेल एंड सेज भाई मैं अलीम खान साहब के साथ हूँ, और फिर वो आउट।
تو یا تو وہ 9 مئی میں تھا یا نہیں تھا. یہ بیچ میں استحکام کے راستے سے ہوتے ہوئے وہ 9 مئی سے 8 مئی میں کیسے چلا گیا؟ جی دیکھیں، میں تو آپ کو بتاتا ہوں کہ اسی لیے میں نے بتایا کہ یہ 2-3 لوگ جو ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی کو صرف اسی لیے استعمال کیا ہو. تو اگر انہوں نے کسی کو کہا کہ ہم استحکام پارٹی میں جا رہا ہوں اور مجھے چھوڑ دیا جائے، تو پھر وہ جانے اور جس کو کہا وہ جانے. سو جنرلی اسپیکنگ ٹھیک ہے، تو دو ہم نے کسی بات ہے. اب جو بہت سارے اور لوگ ہیں، فاروق حبیب، ولی نواز، بہت سارے اور لوگ جنہوں نے جوائن کیا، کسی نے پریس کانفرنس کی، کسی نے ٹویٹ کر دی، وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ مطلب وائی وڈ اینی ون وانٹ ٹو جوائن جسٹ 3-4-6 مہینے پہلے الیکشن سے نیو پولیٹیکل پارٹی؟ کوئی ظاہر اس کا آپ کہیں گے ان کا اپنا فیصلہ ہے، ان سے پوچھو، وہ تو ٹھیک بات ہے. میں ویسے آپ کا اسیسمنٹ پوچھ رہا ہوں کہ بلکہ آپ کا اسیسمنٹ بھی نہیں، آپ کا ایکسپیرینس پوچھ رہا ہوں کہ آپ سے کیا کہتے تھے کہ سر میں جوائن کرنا چاہتا ہوں. وائی؟ ان میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے حلقوں کی سیاست کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ اس وقت پارٹی اے جو ہے وہ پاپولر ہے تو ہم پارٹی اے میں چلے جاتے ہیں، پارٹی بی پاپولر ہے وہ بی میں چلے جاتے ہیں. few of them are not even contesting elections. Again فاروق حبیب نے عابد شیر علی کو اس زمانے میں ٹف ٹائم دی تھی جب نون لیگ کا توتی بولتا تھا، لیکن وہ استحکام میں تو آئے اور رہا بھی ہو گئے. پھر آپ نے غالباً لاہور کا جلسہ تھا، اب میں کیا آپ نے کہا وہ زرداری صاحب کو کہا تھا نا شہباز شریف میں تمہیں گھسیٹوں گا، تو آپ نے کہا شہباز شریف میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں گھسیٹوں گا. آپ نے یہاں تک کہا اگر تم اپنے باپ کے ہو تو پھر کرو میرا چیلنج قبول، اور میں تو ہوں تو میں تو گھسیٹوں گا. تم زرداری سے مل گئے ہو، میں تمہارے خلاف میں گھسیٹوں گا. شہباز شریف آج میں تمہیں کہتا ہوں، میں لاہور کی گلیوں شہباز شریف تمہیں گھسیٹ کے حرام کر بیٹھا نکال کے دکھاؤں گا، اور اگر اپنے باپ کے ہو تو میرا مقابلہ کر کے دکھانا. جب سیاست ہو رہی ہوتی ہے، جب جلسہ ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ نے جو ایموشنز ہیں وہ آپ کے ہائی ہوتے ہیں. وہاں تو کوئی ٹاک شو اینکر بھی نہیں بیٹھا رہا، لگے دیکھیں نا آپ کو اکسانے کے لیے. نہیں، لیکن کوئی نہ کوئی آگ سامنے ضرور بیٹھے ہوں گے. اچھا جو آپ کو لیکن اس سے بڑا مسئلہ ہے کہ ویسے آپ کی اوپینین کیا ہے؟ کیونکہ آپ کہتے رہے کہ آشیانہ میں انہوں نے پیسے بنائے، جنگلہ بس میں انہوں نے پیسے بنائے، لاہور کے لوگ آج صاف پانی نہیں پیتے تو ان کی وجہ سے نہیں پیتے ہیں، یہ جنگلے یہ 200 ارب روپے کے منصوبے بناتے ہی اس لیے کہ اس میں 125 ارب کھانا آسان ہوتا ہے. سو ایک تو سیاسی بیان آپ نے بتا دی، بٹ اس سے بڑا سوال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کرپٹ ہے یا آپ کی رائے غلط تھی اس ٹائم؟ کرپٹ نہیں ہے یہ لوگ. دیکھیں میں اس وقت ان کے ساتھ چونکہ الائنس میں ہوں، میری پارٹی کا ایک الائنس ہے PMLN کے ساتھ، تو میں نہیں چاہتا کہ ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کروں، کوئی اچھی یا بری جو ہے جس سے جو ہے نا ہمارے تعلقات جو ہیں ان کے اوپر کوئی آنچ آئے. تو اس وقت ہم چونکہ الائنس میں الیکشن لڑ رہے ہیں اور اس وقت ہم دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہیں، ہم اپنے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس وقت ایک اچھی ہماری آپس میں ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ. بٹ شور آپ نتیجے پہنچو گے کہ اتنے برے نہیں ہے جتنا میں سمجھتا تھا، تبھی الائنس کر رہے ہوں گے نا، ورنہ تو اگر آپ اتنا ہی برا سمجھتے ہیں جتنا کہتے تھے تو الائنس تو نہ کرتے نا. پھر وہ بدامی صاحب کہتے ہیں کہ گڈ ٹرائی نیکسٹ ٹرائی. ویل لیفٹ. اچھا چھوڑ دیا، لیکن یہ تو بتائیں کہ یہ کیا معاملہ تھا؟ یہ سب کچھ ہو گیا، خان صاحب کی گورنمنٹ گر گئی، شہباز صاحب کی آ گئی، استحکام بن گئی، سب ہو گیا، الیکشن آگے لگا ہوا تھا، پھر بھی آپ نے کہا تو 6 مہینے پہلے کی بات ہے جولائی کہ ان لوگوں نے بھی ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، جتنا خان صاحب نے کیا اتنا ان لوگوں نے کیا، اور ان کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی، ان کے خلاف الیکشن لڑا جائے گا. یہ تو سب ابھی کل کی بات ہے. اس PDM کی حکومت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم الیکشن ان کے ساتھ مل کے لڑیں گے، نہ ہمارا الائنس ہوگا، نہ ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، ہم ان کے خلاف الیکشن لڑیں گے. 4 سال عمران خان نے اس قوم کا بیڑا غرق کیا اور 1 سال جو ہے وہ ماشاءاللہ PDM کی حکومت نے کیا. یہ اس کی کیا وجہ تھی؟ نہیں وہ کل جو ہے وہ بھی 7 مہینے پرانا، 6 مہینہ، 6 جولائی کا بیان ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو سیاست ہوتی ہے اس کے اندر جو آپ کے بیان ہوتا ہے اس کو اس دن کے حالات کے مطابق دیکھنا چاہیے. آج کا بیان آج کے لیے ریلیونٹ ہے. آج کے جو بیان ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ، تازہ خبر آئی ہے نواز صاحب آئی ہے، ہمارا الائنس ہے، ہم ان کے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں گے. اگین ضمنی سوال، پرویز علی صاحب نے ویسے آپ کو حیران کیا چونکہ وہ تو بہت کھل کے کہتے تھے نا کہ میری سیاست تو بھائی اس طرف ہے، ان کے ساتھ ہے، وہ اب جیل میں بھی بیٹھے ہیں، سختیاں بھی برداشت کر رہے ہیں، نہیں چھوڑ رہے خان صاحب کو. مطلب سرپرائز یو کہ آئی ایم پرسنلی سرپرائزڈ، آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ دس فرام پرویز علی کہ یار یہ جی ان کی اگر آپ سیاست دیکھیں تو پچھلے 50-60 سال کی جو ان کی سیاست ہے وہ تو اس کے اپوزٹ ہی رہی ہے. پریسائزلی مائی پوائنٹ. اور ان کے لیے وہ اتنا آگے جا رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے اپنا سارا کچھ برداشت کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں کافی بڑی تبدیلی ہے. حیران کون ہے؟ پتہ نہیں اب وہ کر رہے ہیں یا مونا سلائی صاحب کر رہے ہیں، پر جن کے کہنے پہ بھی ہو رہا ہے میرے خیال میں ان کے حساب سے تو وہ کافی بڑی بات ہے. اور جب ہم یہ کہہ رہے ہیں اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے لیے وہ اتنا کچھ کر رہے ہیں اور اتنی سختیاں برداشت کر رہے ہیں. جی ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک لوٹا جو ہے وہ
اصولوں کی سیاست کی بات کرتے ہیں، جب یہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں تو پھر یہ پیٹ بھی پھاڑتے ہیں ایک دوسرے کا اور سڑکوں پہ بھی گھسیٹتے ہیں. اور آج تو وسیم بدامی نے جو ہے وہ تمام حدیں پار کر دی. وہی پرانی ویڈیوز جو چلائیں اس کی جلسوں کی جو تقریریں تھیں، اور پھر آپ نے جیسے دیکھا کہ یہ کیسے بھیگی بلی بنا ہوا شرمندہ سا چہرہ لیے یہ آگے بیٹھا تھا، اور اب اس سے جواب نہیں بن پا رہا تھا، کیونکہ یہ اصولوں پر ناظرین کرام کوئی ان کی بات نہیں ہوتی. ان کی جو گزشتہ کہی ہوئی جو باتیں ہوتی ہیں، اور ایسے ہی لوگوں نے جو ہے وہ پوری سیاست کو بدنام کر کے رکھا ہوا ہے ناظرین کرام. اور عمران خان نے کوشش کی ہے کہ اس طرح کی سیاست کو جو ہے وہ اب ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے لیے یہ سیاست زہر قاتل ہے کہ جب آپ کے مفادات وابستہ ہوں ایک دوسرے کے ساتھ تو آپ ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں، پھر آپ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو جاتی ہیں. اور جب آپ مخالف ہوں، جب آپ کے مفادات جو ہے وہ ٹکرا رہے ہوں، تو پھر آپ جو ہے وہ سڑکوں پر گھسیٹنے کا جو ہے وہ نعرے بھی لگا رہے ہیں، جیسے کہ شہباز شریف لگایا کرتا تھا پیپلز پارٹی کے حوالے سے. تو ناظرین کرام اس طرح کی سیاستیں جو ہیں یہ انہی سیاستوں نے پاکستان کو کمزور کیا ہے، اور آج جو ہے یہ قوم کے سامنے جو ہے وہ سکرین پر ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں. اگر یہ اصولوں پر سیاست کرتے تو ناظرین کرام انہوں نے جس تھالی میں کھایا ہے اس تھالی میں چھید یہ کبھی بھی نہ کرتے. اور آج یہ جو ہے وہ اعتراف بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایک پارٹی کو جو ہے وہ الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کیونکہ ان کا ضمیر جو ہے وہ اندر سے ان کو ملامت بھی کرتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ غلط ہے، لیکن یہ اپنے مفادات کے تابع ہیں اور اس پاکستان کو بھی یہ گروی رکھ کر ناظرین کرام کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ناظرین کرام آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اپنی آراء جو ہے وہ اپنے کمنٹس میں جو ہے ان کا اظہار کیجئے، اور میری ویڈیو کو لائک بھی